بلاول صاحب کے لاہور جانے سے کیوں مسلم لیگ نون اتنی خائف ہے کہ اس تمام صورتحال پر کوئی اظہار مذمت کے بجائے ان کے ایک سینئر لیڈر نے کل ایک انتہائی غلط ٹویٹ کی جس میں کہا گیا کہ سندھ اور پنجاب، کہ کسی سندھی کو پنجاب آنے کی اجازت نہیں، اور پنجاب جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ کسی ایک پارٹی کی جاگیر ہے۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تقاضا کرتی ہوں کہ یہ جو ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ اور یہ بیان جو ہے یہ صوبائیت پر مبنی ہے۔ اس سے صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پنجاب کسی کی جاگیر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج میاں نواز شریف آ کے لڑکانہ سے الیکشن لڑنا چاہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرے، لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس قسم کی نفرت انگیز اور اس قسم کی خطرناک ٹویٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹویٹ کا نوٹس لیا جائے، الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے، اور دیگر جو ہیں ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آنے والی سپیچ کو جو ہے اس کا سخت نوٹس لیا جائے کہ الیکشن کی آڑ میں اور اقتدار کی لالچ میں یہ لوگ کس حد تک جا سکتے۔ الیکشن کی آڑ میں آپ نفرت انگیزی کا بیج پہلے بھی بو چکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جاگ پنجابی جاگ کے نعرے سے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا، اور جاگ پنجابی جاگ کے نعرے کے ذریعے انہوں نے اس ملک میں نفرت کے انجیکشن لگائے۔ آج پھر اپنی عوام میں غیر مقبولیت، عوام کا جو ہے لیوک وارم رسپانس، آپ کے جلسوں میں لوگوں کی کمی اور اس کی وجہ سے جلسوں کا منسوخ ہونا، یہ تمام ان چیزوں کی علامات ہیں جس کی بنیاد پر اس قسم کے بیانات مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک بلاول صاحب کے ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ اس قدر بوکھلا گئے ہیں کہ آپ لوگ صوبائیت اور لسانیت اور نفرت انگیزی پر اتر آئے ہیں۔ تو ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے جلسے اپنے کیوں کینسل کیے؟ آپ نے، اگر آپ اتنے مقبول ہیں تو وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ نے شیر کو گھر کے اندر نظر بند کیا؟ کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کی وہ تعداد جو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ تعداد آپ کو کہیں نظر نہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی آپ پنجاب میں، جو آپ سمجھتے ہیں جہاں آپ 30-35 سال بلا شرکت غیر سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، آپ وہاں جلسے کینسل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ سندھ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ سندھ پہ تنقید ضرور کریں، ہاں، لیکن یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں اور آپ کے نعروں میں اتنا دم ہے تو آپ سندھ کا رخ آج تک کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سندھ کے امیدواروں کو پنجاب بلایا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، ان کو پارلیمانی بورڈوں میں لاہور میں بٹھا کے فیصلے کیے گئے؟ آج تک مجھے بتا دیجئے پاکستان مسلم لیگ نون کا کون سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی سندھ کی طرف جس نے رخ کیا؟ یہ ہے آپ کی عزت آپ کے دل میں سندھ کے لیے، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف صوبائیت کی ہوا کو آپ جو ہے اس کو آپ ہوا دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں آپ دیکھ لیجئے، کیا پاکستان کے لیے اگلے 3 ماہ کا بھی کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے کسی جلسے میں کوئی معاشی پلان آپ کو دیا گیا ہے، سوائے ایک شخص کے اوپر قیدی جو ہے وہ اس کی جو ختم ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنے کے ایجنڈے کے علاوہ مسلم لیگ نون کچھ نہیں؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نعرہ جو کہ عوام کو سمجھ آئے، جو کہ ان کا منشور کہاں ہے ہمیں آج تک علم نہیں۔ پتہ نہیں کتنے 100 کمیٹیاں منشور کی بنی ہیں، لیکن منشور آج تک سامنے نہیں آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ منشور کے اوپر تو الیکشن کے بعد عمل ہونا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں سنا ہے کہ کوئی پارٹی یہ کہے کہ ہم منشور پیش نہیں کریں، کیونکہ اس کا تو الیکشن کے بعد جو ہے
وہ اس پر عمل ہونا ہے. عوام کے پاس جانے کے لیے کون سا نعرہ، کون سا نظریاتی جو ہے آپ کا وعدہ، کون سی نظریاتی بات ہے کہ جو آپ عوام کو دیں؟ اس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ حلقوں میں عوام کا کوئی ریسپانس نہیں. پورا زور لگا کے بھی چند ہزار سے اوپر لوگ آپ جمع نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آج آپ کے جلسے منسوخ کرنے کی نوبت آ گئی. دوسرا ہمیں بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہ نکالتے تو بے روزگاری نہ ہوتی. آپ یہ سمجھا دیجئے کہ 16 ماہ جو آپ کے پاس تھے، جس میں تمام امپورٹنٹ منسٹریز آپ کے پاس تھی، جس میں اس ملک کا معاشی آپ کی اور میری جیب کا، آپ کے اور میرے بچوں کے نوالے ان کے ہاتھ میں تھے، مجھے بتا دیجئے کہ اس میں اس عوام کے لیے کون سی روزگار پیدا کی؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ وہی شخصیات، وہی انہی لوگوں کو دوبارہ لا کر اسی جگہ بٹھانا چاہتے ہیں جس پہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عوام کا کنسنسس ہے کہ یہ لوگ دوبارہ ان منسٹریوں پر نہیں بیٹھیں؟ آپ کا منشور صرف اور صرف آئی ایم ایف کے آگے سرنگوں ہونا ہے. آپ کا منشور صرف یہ ہے کہ ہماری بات ہو چکی ہے اور ہم گھر بیٹھیں گے، ڈرائنگ روموں سے نہیں نکلیں گے، اور ہمیں تشتری میں اقتدار اور تاج پیش کر دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہونے والا، اور اس میں رکھنا بلاول صاحب اور ان کی کیمپین ہے پنجاب میں، اور آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ صاف میدان چاہتے ہیں. میدان صاف جناب آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو عوام کے سامنے آنا پڑے گا. 30 فٹ اونچے سٹیجوں سے خطاب کرنا اور عوام کے درمیان آنے میں بڑا فرق ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا، میاں صاحب گنگ ہیں، ان کی پارٹی گنگ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ان کے اپنے آپ سندھ کے وڈیروں پر آپ ہمیں تانا مار رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے. آپ کہتے ہیں لواری ٹنل میں نے دیا آپ کو، چترال والوں آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا، کراچی والوں اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا. اگر آپ نے اتنے ہی ترقیاتی کام کیے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں دیتے، تو بتائیے کہ کیا یہ لوگوں کی طرف سے ریجیکشن نہیں ہے؟ کیا یہ کراچی کی عوام کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا یہ سندھ کی عوام کی تذلیل نہیں ہے کہ اپنے گریبانوں میں آپ جھانکیں؟ کیا آپ اس حد تک گزر گئے ہیں اقتدار کی جو ہے حاصل کرنے کی دوڑ میں کہ آپ لوگوں کو تانے دینے لگے؟ اور کیا آپ کے منہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے اور وڈیروں کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ آج آپ کی ٹکٹ پہ اون چودھری بھی کھڑے ہیں، آج آپ کی ٹکٹ پہ غلام سرور بھی کھڑے ہیں جن کے لیے آپ تقریریں کرتے نہیں تھکتے تھے. آج آپ کے تمام سینئر جو ممبران ہیں، شاہد خاقان عباسی سے لے کے مہتاب عباسی سے تمام سینئر ممبران، آج کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ایک لفظ آپ کی حمایت میں نہیں بولتا، اور ایک نیا ٹولہ جو آپ کو ڈبو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جن کو عوام میں کوئی پذیرائی نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تمام جو سینئر ممبران ہیں جو کھڑے ہوتے تھے، جو نظر آتے تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹ گئے. جب آپ ان کو ہی اپنا منشور نہیں سمجھا سکتے، جب آپ ان کو ہی قائل نہیں کر سکتے، تو عوام کو کیا قائل کریں گے؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ ابھی سے بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ فائنانس منسٹریز کے پاس ہوگی، فورن منسٹریز کے پاس ہوگی، وزیر اعلیٰ یہ بنے گا، لیکن ہم عوام میں نہیں جائیں گے، ہم عوام کو کوئی منشور نہیں دیں گے، یہ ہماری جاگیر ہے، یہ جس وقت بھی چاہے ہم اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. لیکن پاکستان کسی کی جاگیر، پاکستان کسی کی جاگیر نہیں، اور نہ پاکستان کے لوگ کسی کے غلام ہیں. لہٰذا یہ تو ان کو 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ جس دن ڈبے کھلے اس دن لوگوں کی جو ان کے بارے میں ایک سوچ اور خیال ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی کہتی ہے آج اگر میاں صاحب آئیں اور لاڑکانہ سے الیکشن لڑیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم انہیں ویلکم کریں گے، ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن تشریف تو لائیں، رخ تو کریں. جو اس طرف کا رخ ہی کرنے سے ڈرتے ہیں. کوئی سینئر لیڈر آ جائے، کوئی نہیں آیا. ملک پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایک لفظ مذمت کا نہیں آیا، ایک لفظ نہیں آیا. صرف اپنے اقتدار کی ایک کھیل ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں
کہ انہیں گھر بیٹھے ملے گا، لیکن یہ 8 فروری کو جو ہے ان کا خواب انشاءاللہ چکنا چور ہوگا. اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ ہمارے امیدواران کو سیکیورٹی دی جائے. ان کے جو پہلے تو ان سے تیر کا نشان کئی دن انہیں نہیں دیا گیا، وہ پھر کورٹ سے ہم نے لیا. جو ان کی سیکیورٹی ہے، جو ہمارے ووٹرز کی سیکیورٹی ہے، اور یہ جو حلقے ہیں جہاں یہ سب تماشا ہو رہا ہے، اس پر وہ ایکشن لیں. اور پیٹرول بموں سے اگر لاہور جیسے شہر پنجاب کے دل میں حملے ہونے لگے تو یہ پھر مجھے سوچ کر خوف آتا ہے کہ کون سا شہر، کون سا چھوٹا قصبہ، کون سا دور دراز کا صوبہ ایسا ہے جہاں لوگ محفوظ ہوں.